دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے، کاروبار کی محبت ہوتی ہے، دھن دولت کی محبت ہوتی ہے، گھر مکان کی محبت ہوتی ہے، مگر ایک محبت ایسی ہے جو ان ساری محبتوں سے بڑھ ہے۔ وہ کون سی محبت ہے؟ آئیے قرآن کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 8 چیزوں کا نام لیا اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ان 8 چیزوں سے مجھے محبت نہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے باپوں سے محبت کرتے ہو، کون بیچارہ ہے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا؟ ہاں، وہی اپنے باپ سے محبت نہیں کرے گا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر، جس کے سینے میں دل ہوگا وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ ایک بات بولوں آپ سے، جب ماں باپ کی بات آتی ہے نا تو عام طور سے ماں کی قربانیوں کا نام لیا، ماں پیٹ میں رکھتی ہے، ماں جنم دیتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں گیلے بستر پہ سو جاتی ہے۔ ماں کی خوبیوں کو بیان کرتے کرتے باپ کے احسان کہیں پیچھے چھپ جاتے ہیں، ماں کی کا احسان نظر آتا ہے، باپ کا احسان نظر نہیں۔ تیری ماں نے اگر 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے تو تیری ماں کو سپورٹ کرنے والا، تیری ماں کو کھلانے پلانے والا، تیری ماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا تیرا باپ ہے۔ تو نے اگر ماں کے دودھ کو پی کر کے تیرے جسم میں جان آئی ہے تو باپ کی انگلی نے تجھے زندگی میں چلنا سکھایا۔ ماں کے آنچل میں اگر زمانے کی دھوپ سے تجھے نجات ملتی ہے تو باپ وہ دیوار بن کے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں۔ میں نے دیکھا ہے بیٹے پر مصیبتیں آتی ہیں، کتنے باپوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کو بچانے۔ اس لیے ماں کے احسان اپنی جگہ ہے، باپ کے احسانات کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا میرے بھائیوں، باپ کے احسان کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو۔ اولاد سے کون محبت نہیں کرتا؟ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، اولاد غلط کام کرتی ہے، تب بھی ماں باپ راتوں میں اٹھ کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اسی اولاد کی بھلائی کے لیے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت دل میں ڈالی ہے، اس محبت پر انسان کا بس نہیں ہے، اس محبت پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے۔ ہاں، ایک دن ایسا آئے گا جب ماں کو اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوگی، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا۔ اللہ نے فرمایا نا سورہ حج کی شروعات کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو گئے۔ دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ غازہ میں بم برس رہا ہے، بارود برس رہا ہے،
کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی ہے، اپنے بچے کو اپنے آنچل میں اپنی گود میں لیے ماں مر جاتی ہے مگر بچے کو نہیں چھوڑتی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اور اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو۔ بھائی بھائی کے کہتے ہیں نا، بھائی بھائی کے جسم میں ایک ماں باپ کا خون بہتا ہے۔ پڑوسی سے جھگڑا کر رہا ہے، ہم سے کوئی مطلب نہیں، گاؤں میں گاؤں کا کسی سے جھگڑا ہوا، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمارے بھائی کو کسی نے مار دیا ہمیں غصہ آیا، ہمارے بھائی کو کسی نے گالی دے دیا ہمیں غصہ آیا۔ یہ غصہ کیوں آتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے بھائی کی بھائی۔ اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، شادی کے بعد شوہر اور بیوی کی محبت بھی بڑی انمول محبت ہے۔ یہ وہ محبت نہیں ہے جو کسی ریسٹورنٹ میں، کسی پارک میں، کسی فیس بک اور واٹس ایپ کے چیٹنگ میں تیار ہوئی ہے۔ یہ محبت نکاح کے ذریعے تیار ہے۔ یہ اللہ نے محبت ڈالی ہے، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی۔ اور ایک بات بولوں، شوہر بیوی کے بیچ میں اگر محبت نہیں ہے تو یہ رشتہ نہیں چل سکتا۔ یہ رشتہ تبھی چلے گا جب ایک دوسرے کی محبت ہو۔ اگر محبت نہیں ہے تو مشین کی طرح یہ رشتہ چلے گا۔ شوہر آئے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، بیوی اپنا حق ادا کرے گی، بس کام ختم۔ دل کا دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہوگا جب تک دل میں محبت نہ ہو۔ بڑا پیارا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ جانتے ہو اس رشتے کو اللہ نے لباس کہا۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ یہ لباس کیوں کہا؟ تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے، لائک اے ڈریس۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے ڈریس ہے، تمہاری بیوی تمہارے لیے ویسی ہے جیسے تمہارا کپڑا ہے۔ بھئی بیوی کا کپڑے سے کیا تعلق ہے؟ کپڑا ہمیشہ بدن کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ آپ رات میں سوتے ہیں تو بھی بنیان اور لنگی کے ساتھ سوتے ہیں۔ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، ایک دوسرے سے سمبندھت ہیں، ایک دوسرے سے بدے ہوئے ہیں، دونوں الگ نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی تقریر کرنے کے پہلے کپڑا چینج کرنا تھا، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھوڑا کوئی کمرہ دے دیجئے میں کپڑا چینج۔ آدمی بھی کپڑا چینج کرتا ہے تو اکیلے میں چینج، اور عورت تو کرتی۔ ہم کسی کے سامنے بغیر کپڑے کے رہنا پسند نہیں کرتے۔ کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے، کپڑا ہمارے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں، وہ تمہارے عیب کے اوپر پردہ ڈالتی ہیں اور تم اپنی بیویوں کے عیب پر پردہ ڈالتے ہو۔ اگر شوہر بیوی کے عیب پر پردہ نہ ڈالے اور بیوی شوہر کے عیب پر پردہ نہ ڈالے تو میاں بیوی ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ جو بیوی شوہر کی برائی کرے تو شوہر بیوی کی برائی کرے، بیوی شوہر کی غیبت کرے، شوہر بیوی کی غیبت کرے، تو سمجھو وہ ایک دوسرے کے لباس نہیں ہے۔ لباس تو پردہ ڈالتا ہے، لباس تو ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اچھا، لباس کا ایک مقصد اور بھی ہے۔ میں تقریر کرنے کے لیے آتا ہوں، صدری پہنتا ہوں، بہت سارے علماء شیروانی پہنتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے یا بنگال کے اکثر علماء جو آتے ہیں میں دیکھتا ہوں لمبا والا جبہ پہنتے ہیں۔ کیوں پہنتے ہیں؟ ہر آدمی کی اپنی ایک چوائس ہے، اور اسلام نے اسی لیے لباس میں کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی، کوئی پابندی نہیں رکھی کہ آپ کرتا ہی پہنو، آپ جبہ ہی پہنو، آپ پینٹ شرٹ ہی پہنو۔ اسلام نے کچھ کنڈیشن بتائی۔ مرد کا کپڑا ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، عورت کا کپڑا ٹخنے کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، مرد اور عورت دونوں کا کپڑا اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بدن نظر آئے، اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بدن کے جو پارٹس آف باڈی ہیں، جو شریر کے انگ ہیں وہ نظر آئے۔ تو شرائط بتائی ہیں، لیکن اسلام نے کسی لباس کی پابندی نہیں کی کہ یہی لباس آپ کو
ہمارے مئو میں بنارس میں لنگی چلتی ہے. مئو کے کتنے علماء مدراس گئے, حیدرآباد گئے, دنیا کے کونے کونے میں وہی لنگی پہن کے چلے گئے. ان کا لباس ان کی ڈریس ہے. تو لباس ہماری پہچان. اللہ فرما رہا ہن لباس لکم, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے. جس طریقے سے تم کپڑا پہن کر کے اپنے آپ کو سجاتے ہو, سنوارتے ہو, تم کپڑا پہن کر کے اپنے آپ کو سندر بناتے ہو, اپنے آپ کو اٹریکٹیو بناتے ہو, اپنے آپ کو آکرشک بناتے ہو. تمہاری بیویاں بھی تمہاری زندگی کو آکرشک بناتی ہیں, تمہاری زندگی کو سندر بناتی ہیں, اور تم ان کی زندگی کو سندر بناتے ہو. زندگی کی خوبصورتی ہے یہ رشتہ. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اپنی بیوی سے محبت کرو, باپ ہو گیا, اولاد ہو گئی, بھائی ہو گیا, بیوی ہو گئی. اس کے بعد فرمایا وعشیرتکم, اور اگر تم اپنے خاندان سے, اپنی برادری سے, اپنے قبیلے سے محبت کرتے ہو. آپ کے یہاں شیرشاہ آبادی برادری بہت اچھا مجھے لگتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں, ایک اتحاد ہے. ابھی کسی نیتا کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے شیرشاہ آبادی برادری کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا. ساری ایسوسیشن جو شیرشاہ آبادی ایسوسیشن ہے وہ کھڑی ہو گئی کہ نہیں صاحب غلط بولا. ہونا چاہیے اپنی قوم کے لیے, اپنی برادری کے لیے یہ یونٹی ہونی چاہیے. جھارکھنڈ کے علاقوں میں جاتا ہوں, پاکڑ, صاحب گنج, گڈا کا علاقہ, ایک طرف سے پورے انصاریوں کا علاقہ ہے, انصاری قوم ہے وہاں. بنگال میں آپ چلے گئے, وہاں بہت سارے لوگ اپنے نام کے ساتھ شیخ لکھتے ہیں, شیخ لوگوں کا علاقہ ہے. تو برادری کا ہونا کوئی خراب بات تو نہیں ہے. خراب بات کیا ہے؟ انسان اپنی برادری پر فخر کرے اور دوسری برادری کو حقیر سمجھے. اللہ نے فرمایا وعشیرتکم, اگر تمہیں اپنی برادری کے اوپر, اپنے خاندان کے اوپر اگر تمہیں محبت, تم سے محبت کرتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے, کر سکتے ہو. خاندان اور برادری کی محبت ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور وہ مال جس کو تم کما کر کے, محنت کر کے کماتے ہو, لاتے ہو, اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ محنت سے کمایا ہوا وہ مال ہمارا نوجوان جوئے میں جا کر کے برباد کرتا ہے, میٹا اوزون میں جا کے برباد کر دیتا ہے, کرپٹو کرنسی میں لے جا کے برباد کر دیتا ہے. ہمارے نوجوان کو کیا چاہیے؟ بیٹھے بٹھائے پیسہ چاہیے. کوئی کمپنی آتی ہے, صاحب 1 لاکھ روپیہ لگا دو, ہر مہینے 15,000 دیں گے, ہمارا نوجوان جھٹ سے تیار ہو جاتا ہے. بیٹھے بٹھائے پیسہ کس کو برا. ممبئی اور حیدرآباد کے مسلمانوں کا کروڑوں روپیہ. ایسی ہی ایک کمپنی آئی تھی, اس نے دعویٰ کیا تھا 1 لاکھ روپیہ آپ لگاؤ, ہم 3,000 روپیہ ہر مہینے آپ کو دیں گے, ہم بزنس کریں گے آپ کے پیسے سے, آپ کو پروفٹ دیں گے. دنیا کا کون سا ایسا کاروبار ہے جس میں صرف پروفٹ ہوتا ہے؟ کاروبار کا مطلب پروفٹ اور لاس دونوں. انڈین شیئر مارکیٹ پچھلے 1 مہینے میں دھڑام گر رہی ہے, آج بھی مارکیٹ کافی گری ہوئی ہے. تو مارکیٹ کا کام ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہونا, کبھی چڑھتی ہے کبھی اترتی ہے. کمپنی نے دعویٰ کیا کہ نہیں صاحب آپ ہمارے یہاں 1 لاکھ روپیہ لگاؤ, کبھی 3,000 ملے گا, کبھی 3,100 ملے گا, کبھی 2,900 ملے گا, ایک نیئر اباؤٹ آپ کو 3,000 روپیہ ملے گا. اب جس کے پاس 10 لاکھ روپیہ تو اس کا سوچا یار 10 لاکھ لگا تو 30,000 روپیہ مہینہ ملے گا. ممبئی کے اندر لوگوں نے فلیٹ بیچ دیا اپنا, 50 لاکھ کا فلیٹ تب بیچ دیا کہ 50 لاکھ لگاؤں گا, ہر مہینے 1.5 لاکھ روپیہ ملے گا. کیا بنا ہے؟ مکان بیچ دیا, فلیٹ بیچ دیا, کرائے پہ رہنے لگے. کمپنی سارے لوگوں کا پیسہ لے کے بھاگ گئی, آج سب بیچارے رو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ پیسہ جو آپ محنت سے کماتے ہیں, اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اس کو جوئے میں برباد مت کرو. یہ میٹا اوزون, یہ کرپٹو کرنسی اور یہ شیئر مارکیٹ کی بہت ساری ناجائز شکلیں, شیئر مارکیٹ کی ساری شکلیں ناجائز نہیں ہیں, اس کی بہت ساری شکلیں جائز بھی ہیں, اس کو بیٹھ کر کے ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن بہت ساری شکلیں شیئر مارکیٹ کی ناجائز ہیں. شیئر مارکیٹ ہو گئی, کرپٹو مارکیٹ ہو گئی, اسی طریقے سے آج کل یہ جو ہے کموڈیٹی مارکیٹ چل رہی ہے, سونے اور چاندی کا کاروبار ہو رہا ہے. ان تمام چیزوں میں جو ایک یہ گارنٹیڈ منافع ہے,
اور یہ ہے کہ صاحب ہم پیسہ لگا کے کروڑپتی بن جائیں گے، 100 روپیہ لگا کے 1000 کما لیں گے، یہ جوا ہے، اس میں اپنے پیسے کو برباد مت کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر اپنے مال سے تم محبت کرتے ہو، جس مال کو تم محنت سے کما کما کر اکٹھا کرتے ہو۔ کوئی انسان اگر یہ بولے صاحب ہم کو مال سے محبت نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ مال سے محبت تو نیچرل چیز ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، کسی کو مال سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ مال کمانے کے چکر میں حلال حرام کی پرواہ بھی نہیں کرتا، مال سے اتنی محبت ہوتی ہے زکات نہیں نکالتا، دان نہیں کرتا، چندہ نہیں کرتا، کروڑوں کی حیثیت ہے، محلے میں مدرسے کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، یہ 10,000 دے سکتا ہے، یہ 1 لاکھ دے سکتا ہے، یہ چندہ دیتا ہے 500 روپیہ، اس کے پاس پیسہ تو ہے، دل نہیں ہے۔ تو کسی کے دل میں مال کی زیادہ محبت ہے، کسی کے دل میں کم محبت ہے، مگر مال سے محبت سب ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اے ایمان والو اگر تم اپنے بزنس سے، اپنے کاروبار سے، اپنے ویاپار سے، اپنے دھندے سے، اپنی دکان سے محبت کرتے ہو، جس کاروبار کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، ہر کاروباری کو یہی ڈر رہتا ہے گھاٹا نہ ہو جائے، تو یہ 7 چیزیں ہیں۔ اور 8ویں چیز وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اے مسلمانوں اگر تم کو اپنے گھر بار سے محبت ہے، اپنے مکان سے محبت ہے، اپنی بلڈنگ سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت، اولاد سے محبت، بھائی سے محبت، بیوی سے محبت، خاندان سے محبت، مال سے محبت، تجارت سے محبت، گھر بار سے محبت، اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا، اور 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، رسول سے زیادہ ہو جائے، اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو سامنے لائے گا۔ پتہ یہ چلا آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ دنیا کی ساری محبتیں ان 2 محبتوں پر قربان ہیں۔ اب میں اپنے تقریر کے اصل ٹاپک کی طرف آ